السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے مزے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈوم آف دا راک کو فیس کرتے ہوئے قربانی دیں گے یہ پانچوں بچڑے، ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ میمونیٹیز نہیں کہا ہوا۔ یہ جب حضرت موسیٰ نیچے آئے ہیں اور ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ تو نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا میں تو ہارون نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک بچہ بنا لو۔ سو پھر انہوں نے بنی اسرائیل اس وقت کیا کر رہے تھے، آپ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہماری کتب میں بھی ہے، کچھ ٹریسز بڑے کلیئر ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، اب ان کی سزا بھی اسی لیول کی ہوگی، تو پہاڑ کے اوپر بنی اسرائیل کو جو بچڑے کے فالو سامری کی باتوں میں آ گئے تھے، جو اس پوری کی پوری قوم کو، اور بائی دا وے ایک جگہ 6 لاکھ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ 60,000، سب سے کم نمبر 60,000، ٹھیک ہے، بندوں کو پہاڑ کے اوپر سرکل میں کھڑا کر دیا گیا، اور پہلے یہ حکم آیا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو قتل کرے تو آدھے رہ جائیں گے، ٹائم بچے گا مطلب۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، ان سب کو میں نے خود قتل کرنا ہے، اور پھر اس خون کو خاص استعمال کیا گیا، وہ پورا کا پورا خون 60,000 بندوں کو حضرت موسیٰ نے کہیں پہ کلیکٹ کیا جو پہاڑ کے اوپر سے ٹریول کرتا ہوا نیچے آئے گا، اس بچڑے کو، جس بچڑے کے گناہ کیا تھا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک پوری ایک میتھس بنائی ہوئی ہے۔ اب وہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا اللہ العالم، تو ہمیں تو نہیں پتا، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی اسرائیلیات میں بہت تفصیل ہے، خود اپنی سزا لکھی ہوئی ہے، جب ایک قوم ہمیں یہ سزا ملی ہے جی نہیں، ہاں کہ بچڑے کی ویلیو کیا ہے، اصلی بچڑے کی ویلیو کیا ہے یہ بتایا انہوں نے، اور دونوں ظاہر ہے مانیں گے نا کہ ہماری ایک قوم شرک کے اوپر آگے شرک کیا تو پورا کفر ہی تھا، نیا بچڑا بنا کے بیٹھ گئے تھے، اور وہ بچڑا کوئی نکا موٹا بچڑا نہیں تھا، غور سے سمجھیں۔ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جاتے وقت جیسے ہی جبرائیل نے فلائٹ پکڑی ہے، سامری نے وہ ڈسٹ پکڑ لی کہ جو کہ پاؤں کے اٹھنے سے جو اٹھی، اس ڈسٹ سے اس نے وہ والے بچڑے کے اندر، وہ بھی بائی دا وے ریڈ ہائفر ہی تھا مگر وہ نقلی ریڈ ہائفر ہے، اس کو اصلی کرنے کے لیے اس نے یہ ڈسٹ پکڑ کے اس کا استعمال کیا۔ کروڑ روپے کا سوال یہ بنتا تھا کہ اگر سامری سے ہی بات سٹارٹ ہوتی تو سامری نے تو ریڈ ہائفر بنایا ہے سونے کا، ٹھیک ہے، اس نے وہ پگھلا کے لال کیا وجہ سونے کو، اور اس کو جان بھی ڈال دی فار ایگزامپل کسی بھی جادو سے، تو سامری کو یہ ریڈ ہائفر کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ ابھی تو واپس آنا ہے کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام نے اور بچڑے کو حکم دینا ہے، یہ سامری نے پہلے کیسے ریڈ ہائفر بنایا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ مصر سے جب ایگزٹ لیا تھا نا فرعون کو چھوڑ کے، تو اس وقت ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے ایک فرشتہ جو کہ جبرائیل امین ہی ہے، وہ آسمان سے نازل تھے، کانسٹنٹلی ایک ایسا الاؤ تھا روشنی کا جو آسمان سے زمین تک ایک ستون بنا کے آگے آگے چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ نیچے کہاں پہ آ کے زمین پہ آ کے لگتا تھا؟ نہیں، زمین پہ نہیں لگتا تھا وہ روشنی کا ستون، وہ 4 بندوں نے ایک خاص بچڑا اپنے سر پہ بٹھایا ہوا تھا، اس بچڑے کی آنکھوں میں سے وہ روشنی اوپر نکلتی تھی، اور وہ روشنی کا مینار اور ستون یہ سارے بنی اسرائیل کو کہ خاص جو برگزیدہ ترین بندے تھے موسیٰ کے حواری، وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ جدھر یہ روشنی تمہیں راہ دکھائے گی وہاں چلو، اور یوسف علیہ السلام والا جو واقعہ نا، ان کی جو قبر مبارک دیکھی تھی ایک بڑھیا نے، وہ یہ ان 4 بندوں کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں ہی پتا، وہ ہمارے پاس بھی ہے، وہ مسلمانوں تک بھی پہنچا۔ اب وہ خاص بچڑا ہے جو جس کی ایک خاص پوری کی پوری ایک اسرائیلیات میں کہانی ہے، اس کو ہمیں مسلمانوں میں کیا کہا ہوا ہے، اس کو دا آرک آف دا کووننٹ، تابوت سکینہ، یہ ہے وہ جس کے اندر یہ سارا کا سارا راز پنہا ہے کہ موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کی طاقت، عصا بھی اس میں تھا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گفٹ میں دے دی تھی۔ اب میں مسلمان ہوں، میرے پاس کوئی خاص ویلیڈیٹڈ ڈیٹا نہیں تھا سوائے اسرائیلیات کے ہی، میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، ریڈ ہائفر بھی آپ لوگوں نے اسرائیلیات میں ہی کیوں نہیں ڈال رہے؟ یوٹیوب پہ آ گئے تو اسرائیلیات نہیں ہے، وہ اگر گوگل پہ لکھا ہوا ہے یا ٹیکسس سے وہ چلے ہیں 5 بچڑے کمرشل ایئر لائن میں، وہ اسلام کا تو کوئی تعلق نہیں سے، یہ بھی تو اسرائیلیات ہے، یہاں پہ آگے ہم اسرائیلیات کیوں نہیں کر رہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں واحد وہ اس وقت مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہوں اس کو ان کے سب سیکشن میں ڈالیں، جنرل سیکشن میں نہ ڈالیں۔ اب میں نے اگر وہ والی کہانی سنا دی نا آپ کو جو یہ مانتے ہیں، تو پھر یہ ویڈیو وائرل ہو جانی ہے،
کیونکہ یہ وہ اس کانسیپٹ کے اوپر ہے. سنائیے. نہیں اس وقت نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آ گیا. آدھے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہائفر کیا ہوتا ہے. ہم نے تو شروع ہی ہو گیا نا, آپ نے سوال کر لیا. کل بھی میں اجتناب کر رہا تھا, آج میں نے آپ کو اس لیے پارٹ 2 سنا دیا اس کہانی کا کہ آپ کو پتا ہو کہ پہلے اہل یہود کو سمجھیں, پھر توریت کی اس تقسیم کو سمجھیں جو ان کے فرقوں نے کی. اس تقسیم کے بعد جنرل ٹرینڈ اس وقت کیا ہے اہل یہود کا, اس وقت کا, اس وقت کا نہیں, 3000 سال پہلے نہیں, اس وقت. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا ان کی سپلٹ کو دیکھنا کیسے ہے. اب 30% اوور آل جیوز اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں, مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں, اختراع ہے ہماری. ٹھیک ہے, وہ کیسے, وہ آیتیں یوز کرتے ہیں اور آیت خود کوٹ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے نیچے آئے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کیا تھا, بچڑا بعد میں دیکھا تھا. سب سے پہلے انہوں نے بچڑے کی وہ آلٹر دیکھی تھی جہاں انہوں نے مندر بنا لیا ہوا تھا, جدھر لے کے جانا تھا. وہ مندر جس کو ٹیبرنیکل بولتے ہیں, ہی بروک دا ٹیبرنیکل, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بلڈنگز بنانے کا دین نہیں بنایا ہوا, پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور پوری دنیا میں ایک ایک گھر میں جا کے دین پھیلاؤ. یہ ڈائریکٹ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو میں لے کے آیا ہوں طور سے. یہ ان کی اپنی توریت بتا رہی ہے. اس لیے آرتھوڈاکس جیوز اور اینٹی اسرائیل, وہ زائنسٹ نہیں ہیں, اور وہ بہت بڑی موومنٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو مطلب یہ والے برانڈ کو چینج کیا جائے. وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے لفظ توریت میں. وہ کہتے ہیں تم نے کیا 2 نمبر, خود اپنی طرف سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہوا ہے, خود ہی اپنے اوپر قانون طاری کر لیا کہ پوری دنیا کے اندر جینٹائل اور جوز کو جینٹائل کے ساتھ جو مرضی کرو, جوز جو مرضی کرتے رہے. یہ خود ہی تم لوگوں نے ایک سیاسی تحریک ٹریگر کروائی اور اس کو توریت کے نام کے اوپر سالو کرنے کے لیے مورل لا بنا دیا. مذہب سے جوڑا ہے, مذہب سے جوڑا نہیں, مذہب ہی بنا دیا. یہی مذہب ہے, یہ انہوں نے کر دیا. اور خود سوچیں دابت الارض کیا ہے, آخری نشانی ہے, کیا آخری کبرا نشانی ہے قیامت سے فوراً پہلے کی. اور دابت الارض کیا ہے, ایسا جانور کسی اور پلانٹ سے آیا ہوا جانور ہے جس نے بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو آیتیں سنانی ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو گیا, یاجوج ماجوج آ کے چلے گئے, عیسیٰ ابن مریم آ کے چلے گئے, مگر بنی اسرائیل اپنے دھرم پہ پکی بیٹھی ہوئی ہے. یا تو نا میں کہوں دعوت الارض عیسیٰ ابن مریم سے پہلے ہو, نہیں, عیسیٰ ابن مریم کا راج ہے, پوری دنیا حضرت عیسیٰ کے نیچے آنی ہے, بالکل آنی ہے, میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم نے چلے جانا ہے, دنیا نے اپنے کرتوت دوبارہ شروع کر دینا ہے, پھر دعوت الارض آنا ہے, اس نے آ کے یہودیوں کو آیتیں سنانی ہے. اس وقت بندہ سوچتا ہے اس وقت کہاں سے یہودی آئے. یہ میچ سمجھیں ساری, تب آپ کو پتہ چلے گا. یہودی رابائی نے مجھے خود سامنے بیٹھ کے بتایا تھا کہ ایک تیری قوم سے وعدہ ہے اور ایک میری قوم سے وعدہ ہے. ایسے نہیں, میں بڑا اس تک پرچا کرتا تھا, اللہ نے ایک ہی وعدہ کیا ہے, سب سے ایک ہی وعدہ چلتا ہے. کہتا نہیں, اور تجھے کیسے بتاؤ, ایک تیری قوم سے وعدہ کیا, ایک میری قوم سے وعدہ کیا ہے. اور میں نے کہا کیسے, کہتا ہے بنی اسرائیل سے وعدہ ہے, بنی اسماعیل سے وعدہ ہے. اور دیکھ آخری نشانیاں تیری کتابیں بھی لکھی ہیں, میری کتابیں بھی لکھی ہیں کہ آخری دن صرف 2 ہی قومیں بچیں گی, ایک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. ایسے تجھے کیسے پتا کون سی قومیں بچیں گی. اس نے پھر اپنی کتاب کی نشانی, ایسکیٹالوجی تو ان کی کتاب میں بھی ہے, کرسچنس کے پاس بھی بک آف ریولیشن جو آخری کتاب ہے انجیل کی, ایسکیٹالوجی کی کتاب ہے, ایک ایک لینڈسکیپ بتاتی ہے بائبل بھی, توریت بھی, بائبل بھی, قرآن بھی. آخری دنوں میں کیا چل رہا ہوگا یہ کوئی نوٹس نہیں کر رہا. آخری دن میں یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ہی ہوں گے. وہاں سے وہ نا اپنی اس میں آئے ہوئے کہ ہم تو نہیں جانے والے, کہیں نہیں جانے والے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. اس کو جنرلی کل وہ رکھتے ہیں جو آپ نے حضرت علی صحابہ کا, میں صحابہ کا اینگل بتانا ضروری ہے. بات تو یہی ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت, کہ دنیا میں اس وقت کے لینڈسکیپ میں کیسے دیکھنا ہے سارے کے سارے معاملے کو, کیونکہ ہمیں گو ٹو اسٹریٹجی چاہیے اس وقت. یہ میں نہیں چاہ رہا ہوں لوگ مسلمان امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کر کے سو جائیں, نہیں, یہ نہیں ہمارا ٹیسٹ. ہمارا کام ہے اس وقت کرو جو سامنے ہے, ظاہر پہ ضرب لگاؤ, جو ایول سے نظر آئے اس کو پکڑو. یہ کوئی چھوٹی حرکت نہیں کرنے والے. ابھی دیکھنا 5 جو ریڈ ہائپر بچڑے ہیں وہ ابھی ڈوم آف دا راک کی طرف دیکھتے ہوئے ذبح ہوتے ہیں. دیکھنا ابھی وہ 5 ہی کیوں ہیں اور ڈوم آف دا راک کی طرف کیسے دکھائیں گے. ابھی یہ دیکھنا کیسے لائن میں کھڑا کریں گے اور کس جگہ کھڑا کریں گے. وہ میتھس آپ کو توریت سے دیکھیں کہاں لکھی ہوئی ہے, تالمود میں دیکھیں اس کا افادیت کیا ہے, اور ان کی اسرائیلیات میں دیکھیں پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے. 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا تو آگے اوپر آسمانوں میں کیا ہوا تھا, پڑھے نا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک, کمنٹ اور شیئر کر دینا, اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.